بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 23 جون سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 417 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 3 شروع کرتے ہیں. شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کسی مجبوری کی بنا پر صرف کاغذی طور پر دی جانے والی طلاق، خلا یا نکاح کیا یہ حقیقی معنوں میں مانی جائے گی یا صرف یہ رسمی ہی مانی جائے گی؟ دیکھیے، یہ سوال پہلے بھی آیا ہے اور ہم نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں کہتا، ہے کہ نہیں. یہ خالص محکمے کا معاملہ ہے، کورٹ کا معاملہ ہے. یہ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کرتا. شریعت کیا کہتی ہے شیخ اس بارے میں؟ شریعت اصل ہے کہ ثلاثن جدہن نے کسی وجہ سے کام کر ثلاثن جدہن جد وحزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے کہ نہیں ہے. اب وہ انسان جو لکھ رہا ہے جا کر کے کسی، جیسے ہوتے ہیں نا رسمی طور پر قاضی لوگ، ان کے یہاں لکھوا کا کاغذ لے کر کے آ رہا ہے، ظاہر بات ارادے سے لکھ رہا ہے نا، تو یہ چیز خطرے کا سبب ہے. میں اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. کسی اور سے یہ مسئلہ پوچھیں، میں نہیں کہتا اس بارے میں کچھ. ایک دین کے ساتھ مذاق ایک کھلواڑ ہے ایک قسم کا. اس کا بہانہ بنا کر کے بہت سے لوگ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے، ایک عورت ہے، اس کے والد کا انتقال ہوا، اب اس کی پینشن ملنی ہے کہ نہیں، اسی کو ملے گا جو شادی شدہ نہیں ہوگی. لہذا بہت سے لوگ کیا جاتے ہیں اور لکھوا لیا اور کہا کہ ہم پینشن کے حقدار بنے ہیں. یہ سب تماشے چل رہے ہیں. کسی انسان کا خاص مسئلہ ہے، وہ جائے کسی سمجھدار عالم کے پاس بیٹھے کہ میرے ساتھ یہ صورت حال ہے، کیا یہاں پر اس نازک مسئلے میں یہ باریکی تھی کہ نیت کام کرے گی یا نہیں کام کرے گی. بھائی نیت کا بہت بڑا دخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیت کا بہت بڑا دخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے لفظ طلاق لکھ رہا ہے، اس کا مقصد طلاق دینا نہیں تو نہیں واقع ہوگی. لیکن یہاں صورت حال یہ ہے کہ ذرا سوچئے، جاتا ہے قاضی کے پاس، جا رہا ہے، جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں پورا لکھ رہا ہے وہ اور اس پر دستخط کر رہا ہے. تو یہاں پر تو مسئلہ الگ ہے نا اس سے. ہم اور کوئی اگر کہہ دے بنا نیت کے میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو نہیں ہوگی واقع. بلا نیت کے دیتا ہوں کیا مطلب؟ اس کی نیت نہیں ہے طلاق دینے کی، ڈرانے کے لیے دیتا یعنی ہے. اگر کہتا ہے کہ ہاں تجھے طلاق دیتا ہوں اور نہیں ہے تو ظاہر بات یہ گویا کہ ایک مذاق اور دھمکی ہوگی، یہ واقع ہو جائے گی. ابھی تو آپ نے کہا کہ بنا نیت کے. بھائی نیت میں کہا ہوں، کوئی آدمی ہاتھ سے لکھ رہا ہے اپنا خط بنانے کے لیے یا آزمانے کے لیے، تجربے کے لیے، تو الگ ہے. یا آدمی دل سوچتا ہے کہ میں اسے طلاق دوں کہ نہیں دوں، بہت تنگ کرتی ہے، سوچتا ہوں طلاق اس کو دے ہی دوں، اپنے ایسے زبان زیادہ کرا، لیکن یہ نہیں طلاق ہے. لیکن مجھ سے کہہ رہا ہے تو کیا مطلب نیت؟ ہاں میں نیت نہیں تجھے میں طلاق دے رہا ہوں، تو کوئی مذاق کر رہا ہے نا. یہ جیسے ہم نے اس سے پہلے سوال کیا، قصد اور ارادے ہی سے. ایک سوال ہے اسی حساب کا کہ ماں باپ اس بیوی کو طلاق دینے پر بضد ہے، تو شوہر ماں باپ کے سامنے کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے طلاق دے دیا ہے، لیکن نیت اس کی بالکل نہیں ہے. تو اسی وقت بھی ہم نے کہا تھا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا، ہم نے اس بارے میں کہا تھا کہ اس میں جو ہے نہیں، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بھائی وہی تو ہم نے کہا، شریعت یہ کہتی ہے کہ ثلاثن جدہن جد. مذاق میں کوئی طلاق دینے کی نیت نہیں رہتی ہے، لیکن جو ادا کر رہا ہے تو نیت اور قصد سے ادا کر رہا ہے وہ الفاظ، تو یہ خطرے کا معاملہ ہے. اس لیے ہم نے کہا اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. جی اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ خلا کے وقت پہ شوہر کو اختیار ہے کہ کچھ وہ مطالبات کرے، تو کیا اسی طریقے سے لڑکی کو بھی حق ہے کہ وہ کچھ مطالبہ کرے لڑکی والوں کو؟ جیسے لڑکے والے اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یعنی مہر کا، تو وہ مطالبہ کر ہی لیتے ہیں. اور کیا کیا چیز مطالبہ کر سکتا ہے شوہر؟ اور اسی طریقے سے لڑکی والے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ لڑکی والوں کو مطالبے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہاں کوئی طلاق تھوڑی دیر ہے نفس ہو رہا، وہ تو خود جو ہے وہ پیشکش کر رہی کہ ہاں بھائی مجھے طلاق، مجھے تم چھوڑ دو، ہے نا. تو اس میں تو مطالبہ شوہر طرف لڑکی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا. بھلے سے جتنا چاہے خرچ کیا، وہ بھلے سے خرچ کیا ہے، گاڑی دیا، گھر دیا ہے تو ٹھیک رہو جا کر تم وہاں پر. اللہ یہ کہ شوہر ظالم ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹ میں ہوگا، دیکھے کہ ہاں کون حق بجانے میں کون حق بجانے میں. خلا تو یہ ہے کہ شوہر اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کر رہا ہے. خلا اصل یہ ہے، خلا اصل جو خلا ہے. لیکن عورت کو اس کے ساتھ رہنا کسی وجہ سے پسند نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کمزوری ہے،
उसके अंदर कोई बीमारी है, उसके अंदर कोई नक्स सूरत के तौर पर उसको पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं? यानी कोई ऐसी चीज हो सकती है ना, कि तब दिल नहीं मिल रहा है और डर रही है कि भाई मैं इस हालत में शौहर के हुकूक नहीं अदा कर सकूंगी, तो ठीक है, उसको खुला लेने का हक है, खुला लेने का हक है। तो असल ये है कि जो हदीसों से जाहिर हो रहा है कि वो उतना ही ले जितना उसने दिया है शौहर, उतना वापस कर दे, यानी महर वापस कर दे। लेकिन जमहूर उलमा का ये कहते हैं कि वो ज्यादा का भी मुतालबा कर सकता है, और मेरा दिल भी इसी पर मुतमईन है। क्यों? इसलिए कि आजकल हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में उमूमन महर की क्या है, कोई हैसियत नहीं रहती है। अगर पूछा जाए तो आपकी महर कितनी होगी, आप ये एक दिन की भी कमाई नहीं आप वापस कर दें, वापस है कि नहीं है, तो उसकी क्या हैसियत है। लेकिन बाकी जो खर्चे हैं, शादी के लिए आपने जो है सालों प्लान बनाया होगा, उसके लिए तैयारी की होगी, ये है कि नहीं है। हमारे यहां हो सकता है कि एक घर भी उसको खरीदना पड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसमें नहीं का क्या लेना देना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं घर का मुतालबा करे, ये नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लवाज़िमात होते हैं जो महर के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर क्या लवाजिमात है? ये तो सब गैर शरई है जो उसने फंक्शन हॉल लिया है। मैं ये नहीं कहता कि फंक्शन 1 लाख 10 लाख, लेकिन और भी तो बहुत दावत किया, उस पर बड़ा खर्चा हो सकता है, नहीं खर्चा हो सकता है। किसने कहा था उसको दावत करने के लिए? शरीयत कहती है भाई दावत करने के लिए, वलीमा करने के लिए शरीयत नहीं कहती, तो उर्फ नहीं कहता है, एक बकरी का खर्चा है, उर्फ नहीं कहता है। यही तो कह रहा हूं, अगर इतना मामला है तो ठीक है, लेकिन इंसान बसा औकात कितने प्लान बनाता है कि नहीं। इसलिए फी मक्तदत भी कुरान में आया है क्या, जो वो अपनी तरफ से क्या वो दे तो ठीक है। सिर्फ महर का नहीं कहा कुरान ने, शरीयत ने, कुरान ने। हदीस में बाद अल्फाज आए हैं वला यज़्ज़त के अल्फाज जो है, जैसा कि शेख इब्न बाज़ कहते हैं, ये अल्फाज शाद हैं, सही नहीं हैं। तो इसीलिए राजिह कौल मुझे इस सिलसिले में यही लगता है, जो शेख इब्न बाज़ वगैरह का है, अहनाफ का है, कि बेहतर तो यह है कि सिर्फ महर वापस ले। लेकिन अगर जो है शौहर को बड़ा ज़रर लाहिक हो रहा है तो महर से ज्यादा कभी मुतालबा वो कर सकता है। कोई मिसाल है शेख बड़े ज़रर की आपके ज़हन में? बड़े ज़रर की एक मिसाल यही हो सकती है भाई कि उसने शादी के मौके पर, उर्फ ये है, हालत यह इतना खर्चा किया उसका, अब उसके लिए दोबारा इतना खर्चा, दावत का इंतजाम करना, और बीवी को मसलन जोड़ा भी देना है और वो भी करना, बहुत सी चीजें होती है ना, खासतौर पर रस्म व रवाज जो होते हैं। अब उसके लिए इतना जमा करना एक मुश्किल काम हो जाएगा दोबारा शादी करने के लिए। यानी इस खर्च की जो इतना किया शरई नुक्ते नज़र से उसकी अहमियत है भाई। अगर उर्फ में है और फजूल खर्ची में नहीं दाखिल, बिल्कुल उसकी अहमियत है। अल उर्फ मुहक्कम, शरीयत फुक़हा ने को उसूल रखा है, अल उर्फ मुहक्कम, उर्फ क्यों का फैसला, उस मुद्दे फैसला किया जाएगा जी। अला कुल्ली हाल ये ऐसी चीज है कि सबसे बेहतर यह है कि सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, कुछ लोग, आप लोग जिसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि होना चाहिए, दोनों तरफ से कुछ लोग बैठें, दरमियान में कुछ लोगों को डाले, वो लोग अमानतदारी के साथ ये फैसला करें कि हाँ भाई इसको क्या होना चाहिए, है कि नहीं, दोनों तरफ से, और उसको लेने का हक है। अगर शौहर जालिम हो तब ये सब, शौहर जालिम है तो उससे तो खुला ले ही, बल्कि उसको तलाक दिलवाए उससे, या फस्क करें निकाह उसका। फस्क की शक्ल में किसी को कोई इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार नहीं, बल्कि औरत को महर का भी हक हासिल रहेगा। अच्छा, यहाँ पर लड़की के घर से जो जहेज आता है, जो सामान आता है इतना ज़्यादा, वो वापस ले सकती है अपने तौर पर? ये तो उर्फ के मुताबिक है, उर्फ में क्या समझा जाता है उसको, लड़के का माल समझा, लड़की का माल समझा जाता है। अरे शेख, तो घर में तो ये लड़ाई तो यही चलती रहती है, हमारे अब्बू ने ये दिलाया टीवी, हमारे अब्बू की। हाँ, तो अगर ये देखिए उर्फ में होता है, देखिए हम ये जानते, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लड़की की मानी जाती हैं, बहुत सी चीजें हैं जो लड़के की मानी जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने को साइकिल दिया है, मोटरसाइकिल गाड़ी, जाहिर बात लड़के को देता, लड़की को नहीं देता है, तो उसके लेने का हकदार नहीं है। लेकिन लड़की के रहने, जैसे बेड दे रहा है, बर्तन दे रहा है, ये है, जेवर दे रहा है, तो उसको लेने का हक हासिल है जी। यानी उर्फ में जो लड़की का माना जाएगा वो लड़की वापस ले सकती है। इसी तरीके से अगर लड़की के लिए घर दिया गया तो लड़की ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। लड़की के लिए कार दी गई तो कार ले सकती है। अगर कहते हैं हम अपनी बच्ची को कार दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, उसमें लिखवाए। फिर देखिए हमारे यहाँ जो गलती कोताही होती यही है कि बहुत सी चीजें जो है लिखवाई नहीं जाती।
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم الحمدللہ 4 مہینے سے میں یعنی داڑھی رکھنے کا اہتمام کر رہا ہوں، لیکن یعنی بیوی جو ہے اس کو تیار نہیں ہے داڑھی کے لیے، وہ کہتی ہے کہ یا تو داڑھی رکھو یا مجھے رکھو، تو اس میں کیا آپشن اختیار کر سکتا ہے اللہ؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہاں پر کوئی حکمت عملی وغیرہ کام؟ بھائی یہ الگ مسئلہ ہے، یہ تو بات کی چیز ہے، یہ تو بات. لیکن فتویٰ جہاں تک ہے، اصل فتویٰ جہاں تک ہے، قطعاً اسے عورت کی بات ماننے کا اختیار حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ تو شرک اصغر میں داخل ہوگا. جی یہ شرک اصغر میں، اس لیے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو آپ نے ناراض کیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. دوسری چیز ہے بھائی، ہاں بھائی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ہے نا، سوچا جائے گا اس بارے میں، پھر تمہارا کیا نقصان ہے، یعنی اگر اس طریقے سے ٹالے الگ مسئلہ ہے وہ. لیکن جہاں تک فتوے کی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر عالم کا فتویٰ یہی ہے کہ اسے قطعا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نہیں، کیا حکمت عملی کے طور پر وقتیہ طور پر وہ یہ برا کام کر سکتا ہے؟ قطعا نہیں جائز ہے. میں تو کہہ رہا تھا کہ ابھی تمہیں تو 4 مہینے سے رکھا ہوں، نہیں بلے سے ابھی صفائی کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک آئندہ 2 اسے کیا معلوم 2 مہینے بعد وہ زندہ بھی رہے گا، یہ اختیار نہیں، اختیار نہیں ہے. تو پھر حکمت کیا، کس چیز کی اجازت ہے؟ اسے ٹال مٹول سے کام لے، اسے ٹال مٹول سمجھائے کہ ہاں دیکھتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں اس کے اوپر. داڑھی کے بارے میں کوئی 2 رائے نہیں، کوئی 2 رائے نہیں ہے، قطعاً 2 رائے نہیں. البتہ اس کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں بالکل رائے ہو سکتی ہے آگے پیچھے. کہ ٹھیک ہے تم کھلا لے لو، چلو میرا خرچہ واپس کرو، جی جاؤ تمہیں نہیں پسند ہے تو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر جیسے کہ سورج گرہن اگر زوال کے وقت پہ اگر ہو تو شیخ محترم کیا یہاں پر وہ دیکھیے یہ پڑی جائے گی؟ وہ نماز جو ذات الاسباب ہیں، جس کا ایک سبب ہے، اس کے لیے منہی وقت نہیں دیکھا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اسباب میں سے ہے، وہ پڑھی جائے گی. شروع کیا ہے تو اور آخر تک پڑھی گئے، اسی وقت صورتحال پیش آئی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت پڑھے، کوئی حرج نہیں اس میں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم بعض ہمارے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سونے کی زکوٰۃ صرف سونے ہی سے دی جائے گی، پیسوں سے نہیں دی جائے گی، اگر پیسوں سے دینا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اصل چیز یہ ہے کہ یہ ان صاحب کی قلت فقہ ہے. پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسہ وہی سونے چاندی ہی کا تو بدل ہے نا. اسی لیے حدیثوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے. کہیں اسے 20 مثقال کہا گیا ہے اور کہیں 20 دینار کہا گیا ہے، کہیں 40 اقیہ کہا گیا ہے. اقیہ حالانکہ وزن ہے، کہیں 40 اقیہ، کہیں 100 درہم کہا گیا ہے، کہیں 100 درہم کہا گیا ہے. تو حدیث میں اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نقود ہیں اصل میں وہ اپنی کوئی الگ سے مستقل چیز نہیں ہے، اور نہ اس کاغذ کی کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت ہے اس کاغذ کی؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. اسے دیکھیں بسا اوقات حکومتیں بدلتی ہیں، جیسے مثال طور پر اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لیا جسے عراق کے اوپر اس کا حملہ ہوا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ان عراق کے جو درہم تھا، اس دینار درہم تھا، اس کا کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت رہ گئی تھی؟ کوئی حیثیت، بالکل بیکار، پھینکا گیا کوڑے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں اوراق اس کی کوئی اہمیت نہیں. اصل یہ ہے کہ کس کے مقابل میں ہے؟ سونے اور چاندی کے مقابل میں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجدوں میں صف کے درمیان جو ستون جو پلر آتے ہیں تو اس کے درمیان صف بندی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہا ان صف السواری، الفاظ ہیں کہ کھمبوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی سے منع فرمایا ہے. تو اصل یہ ہے، لیکن بسا اوقات آپ جانتے ہیں بڑی بھیڑ والی بڑی بڑی مسجدوں کے اندر ایک مجبوری بن جاتی ہے، اور کوئی جگہ نہیں. آج کے دور میں جیسے حرمین میں ہے یا اپنی بامبے وغیرہ میں بات بڑے بڑے شہروں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پہ کیا ہے کہ مجبوری ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جیسے حرمین وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے شیخ، ایک پلر کے درمیان تو بہت بڑی صف ہو جاتی ہے، وہ تو یہاں پر بھی وہ ممانعت کی دلیل ہے. لیکن صف تو کر تو جاتی ہے نا، 10 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سب وہ آ گیا، پھر اس کے بعد سب کھڑے ہو گئے. نہیں یہاں تو 100 آدمی کی جگہ ہوتی ہے. نہیں مدینہ منورہ پرانی جو مسجد ہے قطعاً نہیں مشکل 10 آدمی کھڑے ہوں گے. نہیں مدینہ حرم کی بات میں کر رہا ہوں کہ نئی جو کنسٹرکشن ہے، جو نہیں تو اس کا جائے گا تو ہمارے خیال سے یہ مستقل ایک صف مانی جائے گی، جہاں پر 100-200 آدمی ہوں گے، مستقل ایک صف مانی جائے گی انشاءاللہ، اس میں یہ حکم نہیں رہے گا.
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم داڑھی یہ وضو کے درمیان وضو کرتے ہوئے ٹھوڑی تک پانی پہنچنا چاہیے یا ٹھوٹی کے آگے بھی پانی پہنچنے کا حکم لگے گا؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کے اندر چاہے قرآن مجید میں ہے یا حدیث میں ہے، چہرہ دھونے کا حکم ہے وجہ کے، اور چہرہ وجہ لغت کے لحاظ سے وہ چیزیں مواجہہ جو سامنے ہے، اسی لیے اہل لغت جو ہے اس کی شرح کرتے ہیں، اور ظاہر بات قرآن مجید اور حدیث جس زبان میں ہے اس زبان کا اعتبار کیا جائے گا۔ وہ مانتے ہیں کہ یہاں یہ پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر کے ٹھڈی تک، اور یہاں اس کان سے لے کر کے اس کان تک ہے نا، یہ چہرہ ہے نا۔ تو اصل کیا ہے، یہ اوپر کا حصہ ہے، لیکن بسا اوقات علماء یہ کہتے ہیں دھونا کہاں تک ہے، کہنی تک ہے، لیکن دھوئے تھوڑا سا اور اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہ رہا تو کہنی کے لا یتم الواجب بہ الا فهو واجب، جس کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل یہی ہے، اور آج کل تو داڑھی میں تو کوئی رہتا ہی نہیں، اس لیے داڑھی کے خلال کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا صرف اوپر کے حصے کا ہے یا نیچے کے حصے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن جس سے داڑھی نہیں ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا نیچے کا بھی حصہ لے تاکہ اوپر کے حصے میں کمی نہ رہ جائے۔ جس کو داڑھی ہے اس کو صرف خلال کرنا کافی ہے، ظاہر بات جی داڑھی اگر گھنی ہے لیکن ہلکی جیسے داڑھی ہوتی ہے، لیکن جیسے آپ لوگ ہم لوگوں کی داڑھی گھنی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں صرف خلال کافی ہے۔ اوپری حصہ یعنی اوپری حصے کے بالوں کا جو ہے تر کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیچے بھی پانی پہنچے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت اقامت دے سکتی ہے؟ یعنی اس میں تفصیل یہ بتاتے ہیں کہ اقامت کے الفاظ سیکھنے کے لیے جبکہ میاں بیوی دونوں ہی نماز پڑھ رہے ہوں۔ بھائی اگر مرد ہے تب تو عورت اقامت نہیں کہے گی، لیکن اگر عورتوں کی جماعت ہے تو ایسی صورت میں بعض علماء کے نزدیک بعض استثناء آثار بھی آئے ہیں جس پر کلام ہے، بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ اقامت کہے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو پھر وہاں پر عورت اقامت نہیں کرے، خود مرد کرے گا اقامت۔ جی سیکھنا ہے تو بعد میں سیکھ لیں، بس سیکھنے کے لیے بہت سے مواقع ہیں، اپنے طور پر نماز پڑھتی ہے اقامت کہے، ہے کہ نہیں؟ جی مگر یہاں پر یہ وجہ جواز کا سبب نہیں بن سکتی۔ جی اسی طریقے یہ بھی تقریباً سوال گزر گیا تھا کہ کیا یعنی غیر رمضان میں وتر کی نماز اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اگر پڑھنا چاہے تو جب بھائی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ بعد ایسے واقعات آئے تھے، عبداللہ ابن عباس آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حضرت حذیفہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کبھی کبھار، لیکن یہ ہے کہ عادت اس کی نہیں بننی چاہیے۔ تو اگر کبھی کبھار کوئی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اسے یعنی جسے کہتے ہیں ابھارنے کے لیے ہے نا اپنے ساتھ کھڑا کر لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جی، لیکن کھڑی پیچھے ہوگی وہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو جائے نماز پہ جو کعبہ کی فوٹو ہوتی ہے اس کو اگر جان بوجھ کر نہیں اگر پیر پڑ جائے اس پر تو کیا گناہ ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں اس قسم کی فوٹو اور تصویروں کی کوئی قدسیت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس ایک ساتھی ہیں جو حنفی ہیں بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے عقیدے میں ابو الحسن اشعری ماتریدی کو ہم مانتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی۔ ابو الحسن اشعری ابو منصور الماتریدی۔ احناف جو ہے اشعریہ نہیں ہے، ماتریدی ہیں۔ احناف اشعری نہیں ہیں، لیکن شوافع اور مالکیہ عموماً اشعری ہیں۔ شوافع اور مالکیہ دونوں کے اندر بہت سی چیزوں میں اختلاف بھی ہے، عقائد کی بعض چیزوں میں، صفات وغیرہ کے اندر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ظاہر بات ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان والی بات ہے۔ تم امام ابو حنیفہ کو تو فقہ میں مانتے ہو، تو فقہ میں امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ جو عقیدہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ کے نام سے لکھا اس کو قبول کرو، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تابعین کو چھوڑ کر کے تم ماتریدی اور اشعری کے عقیدے پر کیوں آئے ہو؟ جی کوئی وجہ ہے ان کی کوئی خاص؟ اصل میں دیکھیے یہ دونوں
میں ان دونوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جیسے بنیادی تعلیمی طور پر یہ علم کلام سے متاثر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت جو ہے وہ اعتزال کا بہت زیادہ زور تھا. یعنی یہ تھا کہ علوم عقیدہ جو ہیں ان کو صرف نص پر نہیں بلکہ عقیدے کے اوپر رکھنا چاہیے، لہذا جو چیز عقل کے خلاف اسے قبول نہ کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو ان دونوں سے نکلے اور بہت کچھ اصلاح کی، لیکن بہت سی چیزوں کے اندر خلل باقی رہ گیا ہے. انہی میں سے صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بھی ایمان سے متعلق ہے. ان دونوں نے 7 اور 9 7 اتنی صفات کو قبول کیا. علم ہے، حیات ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، لیکن جب اتن کو مانتے ہو کہتے ہیں کہ کوئی ذات بغیر علم کے نہیں رہ سکتی، کوئی ذات بغیر زندگی کے نہیں رہ سکتی، کوئی ذات بغیر، تو جب یہ سب چیزیں مانتے ہو تو وجہ ہے اور ید ہے، اس کو بھی مانو، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کو بھی قبول کرو، اللہ کے غصہ ہونے کو بھی قبول کرو. تو اس کو تو کہتے ہو کہ عقل کہتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی ذات بغیر زندگی کی نہیں رہ سکتی، کوئی خالق ہے تو وہ قادر بھی ضرور ہوگا. جب اس کو تم نے مانا ہے عقل کی بنیاد پر، تو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ان چیزوں کیوں نہیں مانتے جسے وہ ان کو مان رہے ہیں؟ جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، آمنتم من فی السماء، اس کو بھی قبول کرو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ احتیاط کے طور پر نصاب سے بھی زیادہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر احتیاط کا وہاں پر مقام ہے، یعنی ایسی صورتحال ہے کہ آپ 100% حساب نہیں لگا سکتے، تو ٹھیک ہے اس میں کریں آپ. لیکن یہ ہے کہ آپ 100% حساب لگا سکتے ہیں پھر دیں، نہیں زکوٰۃ کی نیت سے، نفلی صدقہ کی نیت سے دیں، زکوٰۃ کی نیت سے نہیں. جس طریقے سے نماز کا معاملہ ہے، آپ کو نماز میں شک ہوا، ظہر کی نماز میں آپ کو شک ہے اور نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے آپ جو ہے شک کو دور کریں، 1 رکعت اور پڑھ لیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے ہم اور زیادہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے. نفل کی نیت سے آپ الگ سے جیسے پڑھیے تو ٹھیک ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، ہم یورپ میں، یعنی میں یورپ میں اپنی والدہ اور بچے کے ساتھ رہتا ہوں. یعنی بیوی کی حالت یہ ہے کہ یعنی بہت ہی بگڑ چکی ہے، اور اس بگاڑ میں اس کے ماں باپ یعنی اس کے رشتہ دار بھی اس کے ساتھ میں ہیں. لہذا کئی 1 سال تک بات کی گئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. لہذا ان کے ساتھ اب گزارے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن بچہ ساتھ میں ہے اور اس بچے کی وجہ سے اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. تو یہاں پر کیا صورت اختیار کی جا سکتی ہے؟ بھائی اب تو 2 ہی صورت ہے، یا تو رکھو یا تو چھوڑو. رکھا بھی نہیں تھا، آپ چھوڑیں گے بھی نہیں، دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ جی میرا خیال سے وہ یہاں پر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر کبھی بچے سے وہ ملنے آئے گی تو پھر پردے وردے کا مسئلہ ہو جائے گا. رکھ لیں یہ نہیں ہوتا. مسئلہ اصل میں یہ ہوگا کہ اگر طلاق دے دیں گے تو ہو سکتا ہے محکمہ فیصلہ کر دے کہ لڑکا اس کو مل جائے، جیسا کہ وہاں پر ہے. اتنا پردے وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوگا. اصل چیز یورپ میں یہی خطرہ رہتا ہے کہ نہیں ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو شاید بچہ کس کو دلوا دیا جاتا ہے؟ عورت کو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ خطرہ ہوگا. تو اب ٹھیک ہے، یا پھر اس کو برداشت کریں آپ، یا تو 1 طلاق دے کر کے اسے آزما لیں، 1 طلاق دیں کہ وہ کچھ سدھرتی ہے کہ نہیں سدھرتی ہے. اچھا بنا طلاق دیے کیسے چھوڑ نہیں سکتے اس کو؟ رہ جائے اپنے سے اور اپنی طور پر. بھائی اگر اس کی غلطی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ صورت اگر اس کی غلطی ہے تو ٹھیک ہے تم سدھرو، ورنہ تمہیں ہم اس طریقے سے لٹکائے رکھیں گے جہاں پر یہ ہو کہ ہمارے بچے کا خطرہ ہے نا. ورنہ اصل یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے. یہی بچے کا خطرہ زیادہ ہوگا، جو بچے کو پے کر لے گی تو بچے کو بھی بہکا دے گی، جی بے دین بنا دے گی. تو ایسی صورت میں جائز ہے لٹکانا اس کو؟ اب یہ تو ایک حل ہو سکتا ہے، میں جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا میں. جی اگلا سوال، ساتھی نے 1-2 پوسٹیں بھیجی ہے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یہ ویڈیو ہے، جس میں شیخ محترم بہت ساری ایسی کلپس ان کی آتی ہیں جس میں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ نظام اسلامی کو جب تک اگر کوئی نہیں مانتا، چاہے وہ کتنا بڑا عابد ہو، زاہد ہو، کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے. اور حتیٰ کہ انہوں نے اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نظام اسلامی کے خلاف کوئی
قانون پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، سب کچھ گنوا دیا گیا۔ ہاں دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان سے بڑے فائدے بھی ہوئے لیکن بڑے نقصانات بھی ہوئے، اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں لغزشوں سے درگزر فرمائے، ورنہ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ اس جاہل کو ساحری خوب آتی ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے ان لوگوں کا جو صرف اردو پڑھ کر کے قرآن اور حدیث کو سیکھتے ہیں، اگرچہ بعد میں عربی سمجھنے کے لیے انہوں نے کچھ کوشش کی، لیکن کیا ہے وہ اصل اہل علم سے بالکل کٹ کر کے رہتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے اس قسم کی بڑی بھیانک غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔ اب میں ابھی ان کے دوسرے عقائد پر نہیں جاتا جو ان کا وحدت الوجود کا اور دوسری جو چیز رہی واللہ عالم، لیکن انہی دو کلپ ایک کلپ ہم نے سنا تو مثال کہتے ہیں ویل للعرب، یعنی عرب کا معاملہ بالکل ان سے فارغ ہے، ان سے کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اولا وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت زینب بنت جحش کی کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کی مثال ہے کہ آپ نے صرف اتنا لے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، فویل للمصلین، اس کے آگے نہ پڑھو الذین هم عن صلاتهم ساہون، نہ جاؤ۔ اصل پوری حدیث پڑھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو اس شر سے ڈرا رہے ہیں جو یاجوج اور ماجوج کی طرف سے اٹھے گا، نہ کہ عام چیزیں۔ یعنی اس حدیث کو آپ اس معنی میں لیجئے ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه، اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک، عرب میں کوئی خیر نہیں ہے؟ کہاں ہے حضرت ان حدیثوں سے جس میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایمان قریب ہے کہ سمٹ کر کے مدینہ منورہ میں رہ جائے، جس طریقے سے سانپ اپنی دور جاتا ہے لیکن آخر میں کہا اپنی سوراخ کے اندر، تو اہل مدینہ عرب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث شاید صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ان الایمان یا ان الدین لا یعرض بین المسجدین، دونوں مسجد یعنی حرمین کے درمیان رہ جائے گا۔ اللہ کے بندے، اس دنیا کا سب سے بڑا مجدد جو آئے گا وہ کہاں ہوگا؟ پاکستانی ہوگا، ان کی تنظیم اسلامی سے تعلق رکھتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی تو مدینہ منورہ یعنی عربی کا ہوگا نا۔ تو یہ لوگ کیا ہے حدیث اور قرآن کو اپنے منہج سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ سلف نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے صراحت ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَهُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ لیکن کیا ہر ایک کے اوپر یہ حکم لگ جائے گا یا اس کے کچھ شرائط ہیں حکم لگنے کے؟ کسی کے اوپر ایسا حکم لگا دینا نعوذ باللہ من ذالک یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ یہی تو تکفیری جو تھے ان کا یہی منہج رہا ہے نا کہ یہ چونکہ حاکم قرآن کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے لہذا یہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا تو جو عالم اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، سارے لوگوں کو کافر کہہ دیا۔ آخر تکفیر کا فتنہ ایسے ہی تو اٹھا ہے نا۔ تو یہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں جو ان کے مستوی سے بہت اوپر کی رہتی ہیں، اس قرآن کو حدیث کو سمجھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس حکم کے، آپ جانتے ہیں کوئی بھی حکم ہو اس نافذ ہونے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں، نافذ ہونے کے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے خارجیوں کی اصل مشکل کیا تھی؟ حضرت علی کو کافر کیا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان لوگوں نے کافر کہا، صحابہ کرام کو ان کی بیوی حاملہ ہے اس کو ذبح کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچئے، حالانکہ ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، قرآن حدیث پڑھنے والے تھے، لیکن کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی سمجھ کو صحابہ کرام کے سمجھ کے تابع نہیں کیا ہے۔ اپنی ایک چیز سمجھ لیے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان الحکم الا حکم، اللہ کا ہونا چاہیے،
اور انہوں نے ابو موسیٰ عاشری عمرو بن العاص کو حکم بنا لیا کہ ہاں بھائی جاؤ فیصلہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اللہ ایک کھلا ذہن دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا ہندوستان، پاکستان، ساری دنیا کے لوگ، بہت سے ہماری امت ایسے لوگوں سے مصیبت اور فتنے کے اندر مبتلا ہے، ایسی ان لوگوں سے ظاہر میں بھی آپ ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ان کی مدت محدود رہا کرتی ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے، لیکن تھوڑے ہی دن کے اندر یہ بلبلے کے طریقے سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو علی کل حال ان کی یہ جو باتیں ہیں نہایت ہی خطرناک اور غیر علمی ہیں، یعنی ٹھوس علمی بنیاد کے اوپر نہیں ہیں، صرف الفاظ کا، اسلوب کا ہیر پھیر ہے، جس کی وجہ سے وہ وہی بات ہم نے آپ سے جو کہی، مجھے یاد آیا کہ مولانا عبد الغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ ہے نا، ان کا قول جو مدینہ منورہ میں وہ حدیث کے پروفیسر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس جاہل کو ساحری خوب آتی ہے۔ جی ایسا بولا جا سکتا ہے شیخ؟ میں بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، ظاہر بات ہے ان کے مقابل میں ان کو جو علم تھا حدیث قرآن کا، بالکل ان کو جاہل ہیں یہ تو وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیسن اس میں ڈاکٹری کی ہے، پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ جماعت اسلامی میں کچھ دن رہے ہے کہ نہیں، پھر وہاں سے نکل کر کے اپنی ایک الگ سے شعبہ انہوں نے قائم کیا ہے کہ نہیں۔ ان کی اگر حقیقت پڑھنا ہے تو بزم ارجمندہ کے اندر مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات ان کے بارے میں لکھی، اس کو تفصیل سے پڑھ لیں آپ۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن نے جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ پوسٹ رک گئی تھی، جس میں ایک دعا بتائی جا رہی ہے کہ الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، یہ اس دعا کے بارے میں نیچے عنوان تو دیا گیا ہے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر مصیبت میں کام آ سکتا ہے۔ علی کل حال جو ہے وہ حدیث پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ وہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں، صحیح ترغیب و ترہیب میں رکھا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم، اگر کسی کے ماں باپ یعنی بہت زیادہ غصہ کرتے ہوں، یعنی بیجا غصہ کرتے ہوں، ایسی صورت میں اگر کوئی بچے اگر ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو تب بھی کیا گنہگار ہوں گے اور ان کی نماز نہیں قبول ہوگی؟ بھائی دیکھیے، نافرمانی ایک بہت عام سا لفظ ہے، عام سا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا نافرمانی ہے اس کو سامنے رکھیں تو بتایا جائے کہ ہاں بھائی وہ نافرمانی ہے کہ نہیں، ہے نا؟ جی علی کل حال اصل چیز یہ ہے کہ ان کو راضی کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے اس سلسلے میں ناراض نہیں کرنا چاہیے، البتہ ہے کہ نرمی سے پیش آئیں اور ان کو سمجھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ سختی کن کے باپ نے ان کے اوپر کی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ جی اگلا سوال، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے ٹڈیوں کے بارے میں، جس میں لکھا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹڈیوں پر بد دعا کرتے تو کہتے اللہ ٹڈیوں کو ہلاک کر دے، بڑوں کو مار دے، چھوٹوں کو تباہ کر دے، ان کے انڈوں کو خراب کر دے۔ برحال یہ کہاں تک؟ علی کل حال یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے اور سخت ضعیف ہے، بلکہ یہ ان حدیثوں میں ہے سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کے دو چند، جس کے اوپر بعض علماء نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، وہ سخت ضعیف ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ روزے کی حالت میں انما کرانا کیسا ہے؟ انما کیا چیز ہے؟ جیسے اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا شیخ، یعنی پیچھے کے راستے سے پانی وغیرہ جو ڈالا جاتا ہے تو کوئی پیٹ کی صفائی کے لیے یا بڑی نالی کی صفائی کے لیے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے معدے میں کوئی چیز نہیں جاتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی یعنی آپس میں بوس و کنار کرے اور اسی میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ دونوں کو اگر ہو جاتا ہے دونوں کو روزہ فاسد ہوگا، ایک کو ہوتا ہے تو ایک کو روزہ فاسد ہوگا، لیکن جو ہے اس پہ کفارے کا حکم نہیں لگے گا، لیکن وہ دونوں اس سلسلے میں اگر لاپرواہی کیے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ شوہر جب دیکھے کہ ہمارا معاملہ یہاں تک پہنچتے جا رہا ہے تو اسے الگ ہو جانا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم مہربانی کر کے ہمیں یہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھا دیجیے کہ سجدہ سہو کے کسی بھی بھول چوک پر کیا غلطی سے کوئی آیت یا سورت 2 دفعہ پڑھ لی جائے تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، کوئی آیت اور سورت 2 دفعہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو کی موجبات جیسے کہ علماء کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں۔
زیادتی کرنا، کمی کرنا اور شک میں مبتلا ہونا. یعنی مثال کے طور پر کوئی رکن زیادہ کر دیا، کوئی واجب زیادہ کر دیا، کوئی واجب زیادہ کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا. یا نقص ہے، اگر رکن کو نقص کیا ہے تو ظاہر بات رکن کو واپس ادا کرنا ہوگا، پھر سجدہ سہو کرے گا. اور اگر واجب کو ہے تو انشاءاللہ اسے دوبارہ نہیں کرنا ہے اور سجدہ سہو کافی ہوگا. اور شک کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو سخت تردد لاحق ہو کہ ہاں بھائی ہم نے 2 رکعت پڑھی کہ 3 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، اب کوئی جانب اس میں غالب نہیں آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں کم کے اوپر بنا کرے گا، نماز کو پوری کرے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا. یہ 3 چیزیں ہیں. ظاہر بات تفصیل کے لیے کتابوں کی طرف رجوع کر دیجیے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ماتھے پہ تھوڑا سا زخم ہے تو جس کی وجہ سے سجدے کی حالت میں تھوڑا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ لا حرج، کوئی بات نہیں ہے. ہلکا سا ایسا صرف ماتھا ٹکائیں جس کی وجہ سے زخم پر دباؤ نہ پڑے، ہے کہ نہیں ہے، یا ایک تھوڑا سا کنارے کر دیں. اور دیر نہیں کر پاتے ہیں تو دیر نہ کریں، صرف 1 بار بھی 2 بار سبحان ربی اللہ پڑھ لینا کافی ہوگا. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بڑی عمر کی خواتین محرم یا غیر محرم کے ہاتھ کو تعظیماً یعنی احتراماً چوم کر آنکھوں سے لگائے. بھائی چومنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آنکھوں میں اگر وہ کیوں لگا رہا ہے، صرف محبت کے طور پر ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، عادات میں داخل ہوگا. جی. یعنی مرد عورت کو، عورت مرد کو، دونوں. ہاں، شرط یہ ہے کہ یہ محارم میں ہوں، غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. جی جی. سوال دونوں میں ہے. نہیں، غیر محرم کے لیے نہیں، صرف محرم کے لیے ہے. الا یہ کہ نامحرم عورت ہے تو بچہ ہے کوئی، ہے نا، 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 9 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، کسی اپنے خاندانی یا کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اگر چوم لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا، لیکن یعنی ان کی انتقال سے پہلے یعنی بھائی کی میرے خیال سے کچھ پڑھائی وغیرہ چھوٹ گئی تھی. میرے تفصیل لکھتے ہیں کہ خواب میں ان کے بہن کو دیکھا گیا کہ ان کے کتابیں کوئی خرید رہی ہیں یا اسکول پڑھانے کے لیے لے کر جائیں، تو اس میں کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ خواب بھائی خواب کی تعبیر میں نہیں جانتا، کسی اور سے پوچھ لیں. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم رشتہ دار اگر یعنی بار بار ناروا سلوک کرتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے شوہر کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جبکہ شوہر ان کے بڑے ہی اچھے ہیں اور رشتہ داری کو باقی رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی جو محترمہ ہیں، جو بہن ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں بھی رشتہ داری کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا پڑے گا؟ بھائی اصل میں ایک ہمارے یہاں اصل میں جو ایک رشتہ داری کا تصور ہے وہ ایک بڑا عام ہے. اب اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. مثال کے طور پر آپ کی بہن ہے، بہن کے سسرال والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کے اوپر واجب نہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. آپ ہے کہ نہیں، ایک مسلمان کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا، لیکن صلہ رحمی کا جو ہے وہ تعلق وہاں نہیں. بہن اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. یعنی وہی تو کہہ رہا ہوں کہ رشتے، ہمارے ہاں جو رشتے کا مسئلہ ہے وہ بڑا ایک عام سا لیا جاتا ہے. اصل جو صلہ رحمی واجب ہے ان لوگوں کے ساتھ جو قریبی ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہیں، چچے زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی کا معاملہ یعنی ان کے بعد آئے گا، وہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یعنی اس طریقے سے صلہ رحمی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے. جی جی. انہیں سے اگر بدتمیزی ہو، اگر بدتمیزی ہو تو ٹھیک ہے، اس سے قطع تعلق جائز ہے، قطع تعلق جائز ہے ان لوگوں سے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان حکمت عملی سے ان کے ساتھ وہ اگرچہ کہیں خاموش ہو کر کے چلا جائے، ہے نا، جائے کبھی سلام کرنے کے لیے چلا جائے، ٹیلی فون کر لے، کبھی یہ کر لے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو قطع تعلق جائز ہے. ناجائز یعنی قطع رحمی کے حکم میں نہیں آئے گا اگر آپ ان کے ساتھ پاس نہیں آئے جائیں گے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں وہ ظلم کر رہے ہیں. جی. تو
تو یہاں پر اگر یعنی مہینوں اگر ہم سلام نہ کریں، فون نہ کریں، تب بھی گنہگار نہیں ہوں گے؟ بھائی نہیں گنہگار ہوں گے، لیکن بات چیت اگر کہیں سامنے آئے ہیں، مل جائیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ بھائی ہم سے سلام نہ کرو تم، اور آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، ٹھیک ہے آپ سلام نہ کریں، کوئی حرجہ نہیں۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔